السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق کا سوال نمبر 4۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو جواب میں کیا فرمایا، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر یعنی 55 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر واقعہ معراج سے کفار کا انکار، اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، معراج سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، جنت دوزخ کی سیر کروائی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا اور پھر جہاں چاہا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو لے گیا۔ جب واپسی ہوئی، جب اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس واقعے کا تذکرہ یعنی ذکر کیا تو قریش نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر طے کر لے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج جو ہے وہ قریش کے سامنے بیان کیا، اس کا ذکر کیا، انہیں بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑا اور بہت لمبا سفر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اتنا لمبا سفر کوئی ایک رات میں کیسے طے کر سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی دوستی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی قریبی تھے، تو قریبی دوستوں میں تھے، تو اس لیے کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ دیکھو، تمہارے صاحب، تمہارے دوست، تمہارے نبی، تمہارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے کم وقت میں، اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا اور طویل سفر طے کر لے؟ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق سے جب بات کی، اور ایسی بات کی جس کو وہ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، جس پر ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، جو ایک ایسی بات تھی جو کہ ناممکن تھی عام انسان کے لیے، کیونکہ یہ جو معراج کا سفر تھا یہ یعنی سدرۃ المنتہا تک اور پھر آسمانوں تک اور پھر جنت دوزخ، یہ سارا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک رات کا سفر نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا اور بہت لمبا سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کو ایک ہی رات میں یہ سفر طے کروا دیا۔ تو جب کفار یا قریش کے لوگوں کی عقل میں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی تو انہوں نے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی تصدیق پر ہی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی کسی نے اگر بات کہی ہو تو اس بات کو یعنی سچا ثابت کرنے والا، اس بات کو سچا ماننے والا، اس بات کی گواہی دینے والا۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں، یہ بات سچی ہے۔ تو بس اسی بات کی وجہ سے، اسی ماننے کی وجہ سے، اس کو تسلیم کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔